اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے عثماندار آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارک دیتا ہوں آپ کو۔ اور اس لیے کہ جس جنون سے آپ نے یہ کام کیا، محنت تو آپ نے کی لیکن محنت کے ساتھ جنون مجھے نظر آیا، اس لیے میں خاص طور پہ سب کے سامنے آپ سارا یوتھ، نوجوان، کامیاب نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں، میں سب کے سامنے آج اس کو عثمان ڈار کو، اس لیے کہ کئی سمجھتے تھے بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہوگا، لیکن لگا رہا۔ عثمان فائنانس منسٹر سے ملتا تھا، پلاننگ منسٹر سے ملتا تھا، اسٹیٹ بینک گورنر سے، تو یہ جو اس نے پروگرام ابھی تک سامنے لے کے آئے، یہ شروع کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن ماشاءاللہ کیونکہ اب چل پڑا ہے تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے منصوبوں میں سے انشاءاللہ سب سے کامیاب ہوگا۔ اچھا، اب آپ سب نے خاموشی سے ذرا 2-3 منٹ غور سے میری بات سننی، بالکل خاموشی۔ دیکھیں نوجوانوں، میں 9 سال کا تھا تو میں اپنی والدہ کے ساتھ، تب وہ گدافی سٹیڈیم نہیں تھا، اس کا نام ابھی گدافی رکھا نہیں گیا تھا، لیکن لاہور سٹیڈیم میں ٹیسٹ میچ دیکھنے گیا 9 سال کی عمر میں۔ میری خالہ کے بڑے بیٹے تھے جنہوں نے اس ٹیسٹ کے اندر بڑا زبردست پاکستان کے لیے پرفارمنس دی، سینچری کی۔ تو ابھی ایک منٹ ہے، کچھ اور بس ابھی نہیں۔ تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں ٹیسٹ کرکٹر بننا چاہتا ہوں، 9 سال کی عمر کا تھا۔ تو جتنے بھی میرے رشتہ دار تھے جنہوں نے میرے کزنز کو دیکھا ہوا تھا کرکٹ کھیلتے ہوئے، وہ میرے سے بڑے تھے، وہ سب مجھے کہتے تھے کہ ان میں تمہارے سے بہت زیادہ ٹیلنٹ تھا، تم ٹیسٹ کرکٹر نہیں بن سکتے۔ تو سارا وقت میں یہ سنتا گیا کہ تمہارا ٹیسٹ کرکٹر بننا یعنی پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنا ناممکن ہے۔ پھر خیر میں بن گیا ٹیسٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کامیاب جوان کنونشن۔ اسلام آباد میں کامیاب جوان کنونشن سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عثمان ڈار کو کامیاب جوان کنونشن کے انعقاد اور اس پروگرام پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیاب جوان پروگرام کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ بہت کام آئیں گی، تو اس لیے ذرا غور سے سنیں، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ بڑے کام کرنے ہیں، آپ سب نے بڑے کام کرنے ہیں۔ تو جب انگلینڈ میں وہ تھا تو اخبار میں آیا عمران خان نہیں، عمران کانٹ یعنی کرکٹ نہیں کھیل سکتا۔ اس کے بعد 4 سال لگے واپس، بڑی محنت کی، پڑھائی بھی کر رہا تھا، محنت کر کے پھر سے کرکٹ ٹیم میں واپس آیا اور پھر محنت کی، غلطیوں سے سیکھا، کامیابی ملی، پھر بڑے بڑے گولز کیے کہ پہلے پاکستان کا سب سے بہترین آل راؤنڈر بننا چاہتا تھا، پھر دنیا کا، پھر کیپٹن بنا، پھر پاکستان ٹیم کو دنیا کی ٹاپ ٹیم کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب لیکن ہر جگہ سنے ہر جگہ مجھے یہ کہا گیا کہ یہ ناممکن ہے۔ ہر جگہ پہلے مجھے کہا تم تیز بولر نہیں بن سکتے، پھر تم کیپٹن نہیں بن سکتے، ہر جگہ دنیا کہتی رہی کہ یہ چیزیں ناممکن ہیں۔
پھر جب ہاسپٹل بنانے لگا، اخبار میں مضمون نکلے کہ یہ قوم سے پیسہ اکٹھا کرے، پیسہ ضائع ہو جائے گا، ہاسپٹل نہیں بنے گا۔ پھر کہا غریبوں کا مفت علاج نہیں ہوگا۔ یہ سب مجھے سننی پڑی اپنی زندگی میں چیزیں۔ پھر جب نمل یونیورسٹی بنانے گیا، کہا دیہات کے اندر پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنا سکتا، کہ دیہات کے اندر پرائیویٹ سیکٹر اس لیے نہیں کیونکہ فیکلٹی نہیں جائے گی، پروفیسرز نہیں جائیں گے وہاں، اس لیے وہ فیل ہو جائے گی۔ پھر جب پالیٹکس میں آیا تو 14 سال میرا مذاق اڑا۔ 14 سال تھوڑا وقت نہیں ہے، 14 سال بڑے بڑے تجزیہ نگار مذاق اڑاتے رہے کہ یہ جی سمجھتا ہے کرکٹ ہے، یہ سب کچھ۔ کہا کہ سن لیں یہ آپ کے لیے کام کی باتیں کرنے لگا ہوں۔ کہتا دو پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی آ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر جب وہ پارٹی آ گئی تو پھر 3 سال سے سن رہا ہوں کہ تم فیل ہو جاؤ گے۔ یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ یہ اپنی نظروں سے دیکھیں گے کہ پاکستان کو ایک عظیم ترین قوم بنتے ہوئے۔ یہ میری نوجوانوں، یہ میری آخری ایمبیشن ہے زندگی کی۔ ہر چیز میں لوگوں نے کہا ناممکن ہے، اللہ نے کامیابی دی۔ اس لیے کامیابی دی کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، اس نے ایک اصول کئی بنائے ہوئے ہیں کہ جس نے بھی کامیاب دنیا میں ہونا ہے، کوئی بھی انسان آج تک محنت کیے بغیر کامیاب نہیں ہوا۔ کوئی انسان شارٹ کٹ لے کے اس نے آج تک دنیا میں بڑا کام نہیں کیا۔ اور کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی، نوجوانوں خاص طور پہ آپ کے لیے پھر سے غور سے سنیں، کامیابی کا راز سب سے بڑا یہ ہے بڑی سوچ رکھنا۔ جتنی بڑی خواب آپ کی ہوگی اتنا ہی بڑا انسان بنے گا۔ اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو، تو شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا، میں کیوں اس کے ساتھ، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے۔ تو اللہ نے شیطان کو کیا کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس انسان کو کتنی طاقت دی ہے۔ تو نوجوانوں، لوگ اپنی زندگی گزار جاتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو آزماؤ گے، جتنا آپ چیلنجز کے سامنے کھڑے ہوگے، اتنا آپ بڑے انسان بنتے جاؤ گے۔ کامیاب وہ نہیں ہوتا جو سب سے ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، اچھی تعلیم ملنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو بڑی سوچ، بڑی خواب رکھتا ہے اور اس کے بعد ہار نہیں مانتا۔ جتنی آپ اوپر سوچ رکھیں گے، یاد رکھیں، اتنی زیادہ مایوسیاں زندگی میں آئیں گی آپ کے سامنے۔ اور انسان کے کیریکٹر کی پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کتنا کیریکٹر ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے آزماؤں گا۔ کیوں وہ اللہ ہمیں مشکلیں دیتا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے۔ جب ایک انسان کے سامنے مشکل آتی ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، برے وقت کو برداشت کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے کہ کیا وقت، کیا غلطیاں کی میں نے، غلطیوں کو ٹھیک کرتا ہے، محنت کر کے انسان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے۔ اور یہ ہے سائیکل زندگی کا۔ اصل میں نوجوانوں، یہ میری اب سب نے یہ بات سمجھنی ہے
کبھی آپ کو ہار ہراتی نہیں ہے. جب آپ ہار سے، برے وقت سے ہار مان جاتے ہیں تب آپ ہارتے ہیں. جب تک آپ ہار نہیں مانتے، سیلف انالیسس کرتے ہیں. اچھا، ابھی وہ شفا نے کہا کہ انگریزی، میں صرف انگریزی کا پہلے کلیئر کر دوں کہ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ فنکشن میں سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ جا رہا ہوتی ہے فنکشن، اور ہم انگریزی میں بول رہے ہوتے ہیں. کبھی سنا ہے کہ انگلینڈ کے اندر کوئی فنکشن ہو رہی ہے اور وہ اردو میں شروع ہو جائے بولنا؟ کوئی کبھی سنا ہے؟ چائنیز بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں چائنیز بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو انگریزی آتی بھی ہے تو چائنیز میں بات کرتے ہیں. لیکن ہم ہر جگہ جا کے، دو انگریز بیٹھا ہو یا کوئی فورنر بیٹھا ہو، ہم انگریزی میں شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ٹی وی پہ لوگ انگریزی سمجھتے نہیں ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں. اچھا، اب میں پھر واپس آتا ہوں. دیکھیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اس ملک کا مستقبل ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موقع ملا ہے آپ کو، یہ جو آپ کو سکل ڈیولپمنٹ، ہنر سیکھنے کا موقع ملا ہے، آپ کو قرضے ملے ہیں جس سے آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں. یہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ زندگی میں وہ کام کر سکیں جو ایک ملک کو بھی تبدیل کر دے، آپ کی بھی زندگی بہتر کر دے. لیکن کامیابی تب ہوگی جب آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے اور محنت کریں گے، برے وقت سے سیکھیں گے. ہم پاکستان کو، ہمیں یہ پتا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے ہمارے پہ. مشکل وقت کیوں ہے؟ دنیا پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے. مشکل وقت کیوں آیا ہے؟ کرونا کی وجہ سے. صدیوں میں ایک دفعہ اتنا بڑا سن لیں، بعد میں نعرے مارنا. یہ میری ذرا غور سے بات سنیں. کرونا وائرس صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک دنیا میں بحران آتا ہے. ساری دنیا میں مشکل آئی ہوئی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کر دیے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار ختم ہو گیا، سب کچھ رک گیا. سپلائی لائنز وہ رک گئیں، چیزیں غائب ہو گئیں، چیزوں کی قیمت اوپر چلی گئی. تیل دگنا، کوئلہ دگنا، گیس دگنی سے بھی زیادہ. تو یہ ساری دنیا کا مسئلہ اس وقت. اس کے لیے میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ ہم یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں. ایک تو کامیاب جوان تو آپ کے سامنے آج، لیکن کامیاب پاکستان جو بھی شوکت ترین نے بتایا، سود کے بغیر قرضے 40 لاکھ خاندانوں کو، ان کو ہنر سکھانا، سود کے بغیر گھر کے لیے قرضے، یعنی گھر بنانے کے لیے پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ حکومت سود کے بغیر قرضہ دے گی تاکہ غریب گھرانہ اپنا گھر بنا سکے. اور سب سے زیادہ جو مجھے فخر ہے آج، نوجوانوں، سب سے زیادہ فخر مجھے اس چیز پہ ہے کہ پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ کوریج، ہیلتھ انشورنس، سارے خاندان جتنے صوبے ہمارے نیچے ہیں، پنجاب، پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان، ہر شہری کو ہم انشاءاللہ ہیلتھ انشورنس دینے لگے ہیں، جو کہ جنوری سے شروع ہو جائے گی سارے پنجاب کے اندر، ہر خاندان کے لیے. اور اس سے یہ ہوگا کہ کسی گھر میں بھی بیماری ہوئی تو 7 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے. یہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کبھی بھی موقع دیا. شوکت خانم کینسر کیوں بنایا تھا ہاسپٹل؟
क्योंकि कैंसर का इलाज सबसे महंगा है। जब मेरी वालदा को कैंसर हुआ तो मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का, तो सोचा कि गरीब लोग कैसे अपना कैंसर का इलाज करवा सकते हैं, इसलिए शौकत खानम बना था। और तभी मैंने इरादा किया था कि अल्लाह ने मुझे कभी भी मौका दिया तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे कि गरीब से गरीब घराना में भी अगर मुश्किल वक्त आता है तो उनके पास कार्ड हो, किसी भी अस्पताल में जाके अपना मुफ्त इलाज करवा सके। अब मैं आजकल, क्योंकि आपको पता है टेप्स की बात हो रही है, तो मैं भी टेप्स की बात कर ही दूं। टेप्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। तो नौजवानों, एक चीज आपने समझनी है, 25 साल पहले मैंने जब पॉलिटिक्स में आया था तो मैंने तब कहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, अब आप समझें कि ये मसला है क्या मुल्क का। जिस मुल्क के अंदर उनका सरबरा, प्राइम मिनिस्टर और वजीर चोरी शुरू कर दें, मुल्क के पैसे को चोरी करके बाहर ले जाना शुरू कर दें, और वो बाहर क्यों ले जाना चाहते हैं, क्यों ले जाना पड़ता है, क्योंकि अगर मुल्क में पैसे रखेंगे तो नजर आ जाएंगे लोगों को, इसलिए उनको बाहर भेजना पड़ता है। तो दुगना नुकसान मुल्क का करते हैं। तब से मैं कह रहा हूं कि कौमें गरीब इसलिए नहीं होती कि उधर वसाइल की कमी है, कौमें गरीब इसलिए होती हैं कि जब उनके अपने सरबराह, उनके प्राइम मिनिस्टर, वजीर, जब वो मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अब यह हुआ क्या है, जरा ये आपने समझना है, ये केस क्या है। पैनामा 2016 में पैनामा केस आया। वो पैनामा केस में क्या चीजें निकली, दुनिया में जिन लोगों ने अपना पैसा छुपा के ऑफशोर अकाउंट्स में रखे हुए थे, उनके नाम आ गए। उनमें से एक नाम आ गया कि जनाब जो 4 लंदन के अंदर अरबों रुपए के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट हैं, उनकी मालिका मरियम सफदर थी। इधर से शुरू हुई बात। उसके बाद अदालत में केस गया, उसके बाद जेआईटी बनी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आया और फैसला किया गया कि नवाज शरीफ को सजा हो गई। अब बजाय ये कि आप सिर्फ ये बता दें अदालतों को या पाकिस्तानियों को कि पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के, बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला, अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। मैं तो खैर बुरा भला हुई, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूं मैं, तो सबको बुरा भला। भाई आप जवाब दें कि आपने ये 4 फ्लैट लिए किधर से। सारी चीजें कह रही हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे। मेरे ऊपर इन्होंने केस किया, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, मेरा भी लंदन में फ्लैट था। मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक एक चीज की 40-40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के मैंने कागजात दिए, जबकि मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मैं तो एक खिलाड़ी था। उसके बावजूद जो अदालत ने मेरे से रसीदें मांगी मैंने उनको दी। 10 महीने लगे। मैंने क्यों, और इन्होंने अभी तक, जब इन्होंने अदालत में पूछा, पहले असेंबली में झूठ बोला, ये हैं जी दस्तावेजात, वो फ्रॉड निकले। फिर कतरी खत आ गया, वो फ्रॉड निकला। फिर क्लिबरी फॉन्ट आ गई, वो भी फ्रॉड निकली। उसके अभी तक एक कागज नहीं ये बता सके कि 4 लंदन के फ्लैट किस पैसे से खरीदे गए, क्योंकि चोरी का पैसा था। अब सारे पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला,
لیکن جو مجھے افسوس ہے، اور میں یہ آخر میں آپ سے سب سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ آخری بات ہے، یہ سمجھ جائیں، افسوس کس چیز کا ہے کہ ایک لاہور میں فنکشن ہوتی ہے، ادھر چیف جسٹس کو بلایا جاتا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا جاتا ہے، ادھر کون تقریر کرتا ہے؟ جو آدمی سپریم کورٹ نے جس کو کنوکٹ کیا ہوا ہے، جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، ایک میری بات سن لیں آپ، قوم کبھی ختم نہیں ہوتی پیسہ چوری صرف کرنے سے، قومیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں، پیسہ پھر بنا لیتی ہیں، لیکن قوم تب تباہ ہوتی ہے جب چوری کو برا نہیں سمجھا جاتا، جب ایک قوم کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے، قوم ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا رومی نے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا، جب وہ قوم، انہوں نے دو درختوں کی مثال دی، ایک خوشبودار درخت اور ایک بدصورت، کہتا جب ان میں فرق ختم کر دیتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے، قوم مر جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی، اس کی بنیاد رکھی تھی اچھے کو اچھا کہو اور بدی کو ختم کرو، اچھے کو امر بن معروف، بڑا قرآن کی آیت کہ ہمارے اوپر فرض کر دیا کہ اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو۔ جب تک ایک قوم کی اخلاقیات قائم رہتی ہے، وہ قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جاپان، 2 ایٹم بم گرے جاپان کے اوپر، 10 سالوں میں جاپان پھر کھڑا ہو گیا، ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکا، کیونکہ ان کی اخلاقیات قائم تھی۔ جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد اخلاقیات پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اس کے بعد خوشحالی آئی تھی۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم وہ قوم بننے جا رہی ہے جو آپ ابھی تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس قوم کو سب کچھ دیا ہے، ٹیلنٹ دیا ہے، یہی نوجوان باہر جاتے ہیں، ایک سے ایک بڑا کام کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا سسٹم کیونکہ کرپٹ کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے میں، لیکن مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ عظیم قوم بنے گی۔ لیکن ایک چیز میں یہ بھی جو آخر میں آپ کو کہا کہ یہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ کبھی بھی جب تک ہم اپنے اخلاقیات، ہم اپنے مورل سٹینڈرڈز اوپر نہیں اٹھائیں گے، ہم وہ ادھر نہیں پہنچ سکتے جدھر ہمیں پہنچنا چاہیے۔ اس لیے میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی سیرت سے سیکھ کے، ان کے کیریکٹر کو اپنی زندگیوں پہ، اس پہ عمل کریں ہم، یعنی اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ ہم عاشق رسول ہیں سب، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن جو ان کی سیرت ہے وہ اپنی زندگی پہ لاگو نہیں کرتے۔ اور صرف یہ ہمارا مقصد ہے کہ اپنے سکول کے بچوں سے شروع کریں، ان کو ان کی زندگی سے سکھائیں، کیریکٹر بلڈنگ کریں، کیونکہ عظیم قوم کا عظیم کیریکٹر ہوتا ہے۔ عثمان، میں آخر میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک زبردست آپ نے یہ جو پروگرام کیا ہے۔ اسلام آباد میں کامیاب جوان کنونشن سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے۔